آج ہم نیپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب سوچئے اور امیر بنیے اس کے بنیادی خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب 1937 میں آئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی ذاتی ترقی، مالی کامیابی اس سب کے لیے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس کچھ مضامین ہیں، کتاب کا خلاصہ بھی ہے، کوشش کریں گے کہ ان سے اہم نکات نکالیں۔ ہاں، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ خلاصہ بتا دیں، بلکہ وہ گہری باتیں، وہ حکمت عملیاں جو آج بھی سرمایہ کاروں کے لیے یا جو بھی کامیابی چاہتا ہے ان کے کام آ سکیں۔ صحیح، تو دیکھتے ہیں یہ تقریباً 100 سال پرانے اصول آج کتنے کارآمد ہیں۔ جی اچھا، تو شروع کرتے ہیں اس خیال سے جو ہل کے نزدیک ہر کامیابی کی جڑ ہے۔ وہ کہتی ہیں ایک شدید خواہش۔ جی ہاں، یہ صرف امیر بننے کی ایک عام سی خواہش نہیں ہے، کچھ اور ہے یہ۔ بالکل، یہ صرف ایک خواہش نہیں، ہل اسے ایک جلتی ہوئی ایک شدید خواہش کہتی ہیں، ایک واضح مقصد جو ایک جنون بن جائے۔ جنون؟ ہاں، یہ خواہش اتنی طاقتور ہو کہ آپ کے ہر خیال پہ چھا جائے، آپ کو مجبور کر دے کہ آپ منصوبہ بنائیں، عمل کریں، یہ آپ کو چین نہ لینے دے جب تک مقصد حاصل نہ ہو۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کی منی کانشیسنس پیدا کرنے والی بات۔ ہاں، دولت مندی کی سوچ۔ ٹھیک، اور پھر اس خواہش کو حقیقت بنانے کے لیے دوسرا اہم نقطہ ہے یقین، ایمان۔ ہاں، یقین۔ یہ جو خیال ہے کہ خیالات حقیقت بنتے ہیں، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر یہ ہوتا کیسے ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، ہل کا کہنا ہے کہ یقین جو ہے نا وہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور اسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پیدا کیا جا سکتا ہے کیسے؟ وہ ایک طریقہ بتاتی ہیں آٹو سجیشن کا، یعنی خود کو بار بار مثبت انداز میں اپنے مقصد کے حصول کی تلقین کرنا۔ خود کو بتانا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ عمل پھر آپ کے لاشعوری ذہن پر اثر کرتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے، ہل کہتی ہیں کہ لاشعور صرف ان خیالات کو پکڑتا ہے جو شدید جذبات سے جڑے ہوں، خاص طور پہ یقین کے جذبے سے۔ اچھا، تو یہ صرف مثبت سوچنا نہیں ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے مقصد پر ایک غیر متزلزل، ایک جذباتی یقین پیدا کرنا ہے۔ صحیح، تو خواہش اور یقین یہ ہو گئیں اندرونی طاقتیں۔ ٹھیک، لیکن ان خیالات کو عمل میں لانے کے لیے ہل منظم منصوبہ بندی پر بہت زور دیتی ہیں۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ کیا یہ بس ایک ٹو ڈو لسٹ بنانے کی طرح ہے؟ نہیں، اس سے کافی گہری بات ہے۔ ہل کہتی ہیں کہ منصوبے کے بغیر مقصد صرف ایک خواہش ہے، ایک خواب۔ تو ایک واضح، قابل عمل منصوبہ بنانا تو ضروری ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ پہلا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر؟ تو ہمت نہیں ہارنی۔ ہل کہتی ہیں فوراً نیا منصوبہ بناؤ۔ تھامس ایڈیسن کی مثال وہ دیتی ہیں۔ لائٹ بلب والی؟ جی، ہزاروں بار ناکام ہوا، ہر بار اس نے منصوبہ بدلا۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ مقصد غلط تھا، بلکہ یہ کہ منصوبہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے، اور یہیں سے شاید اگلا اصول ثابت قدمی یا استقامت وہ سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ خواہش کتنی ہی شدید ہو، منصوبہ کتنا ہی اچھا ہو، اگر آپ راستے کی مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے تو سب بیکار۔ جی، وہ آیو ڈابی کی کہانی ہے نا، سونے سے 3 فٹ دور۔ ہاں، یاد ہے، وہ بالکل قریب پہنچ کر کان کنی چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ ثابت قدمی اصل میں یہی ہے، ناکامیوں، مایوسیوں کے باوجود کوشش جاری رکھنا۔ اور یہ کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے۔ نہیں، ہل کہتی ہیں یہ ایک ذہنی رویہ ہے، اسے بنایا جا سکتا ہے، پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس کی بنیاد وہی چیزیں ہیں: واضح مقصد، شدید خواہش، خود اعتمادی، منظم منصوبے، صحیح علم، دوسروں کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر قوت ارادی۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جہاں لوگوں نے بالکل شکست کے سامنے سے کامیابی چھینی ہے، صرف ثابت قدمی کی وجہ سے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے علم کی بات کی۔ ہل کہتی ہیں کہ علم خود طاقت نہیں ہے، صرف ممکنہ طاقت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں۔ علم اصل طاقت تب بنتا ہے جب اسے منظم کیا جائے اور عملی منصوبوں کے ذریعے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی صرف ڈگریاں یا معلومات جمع کرنا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ ہل زور دیتی ہیں مخصوص علم پر، اسپیشلائز نالج، جیسا ہنری فورڈ نے کیا۔ ہنری فورڈ؟ جی، اسے گاڑیوں کی انڈسٹری کا گہرا مخصوص علم تھا۔ یہ نہیں کہ اسے دنیا کی ہر چیز پتہ تھی،
اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر اسے کچھ نہیں معلوم تو کس ماہر سے پوچھنا ہے۔ اچھا، اسے خود سب جاننے کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، اسے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ علم کہاں سے ملے گا اور اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور یہیں سے شاید ہل کا وہ ماسٹر مائنڈ والا تصور جڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ بالکل صحیح۔ ماسٹر مائنڈ کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ہم خیال ہوں اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے بالکل ہم آہنگی سے کام کریں۔ تو یہ ایک ٹیم بنانے جیسا ہے؟ ٹیم سے کچھ زیادہ۔ ہل کا ماننا تھا کہ جب ایسے ذہن ملتے ہیں تو ایک تیسری نظر نہ آنے والی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک اجتماعی ذہانت جو انفرادی ذہانت سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ گروپ صرف علم اور تجربہ ہی نہیں بانٹتا بلکہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتا ہے، احتساب کرتا ہے۔ ہنری فورڈ، جس کی اپنی رسمی تعلیم بہت کم تھی، اس نے اپنے ارد گرد قابل لوگوں کا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنایا تھا۔ اور وہ اپنی کامیابی کی وجہ اسی کو سمجھتا تھا؟ جی، وہ اس اصول کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ کہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اکیلے عظیم طاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اگر